वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। तो जी वीवर्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि तालीम से जुड़ी हर अहम खबर हम आप तक शेयर करेंगे, तो आज भी हम एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में उमैर अहमद राना, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं और एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, और इसके साथ ये कॉलम नवीस हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर भी हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हों या मुकाबले के इम्तहानात हों, और ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो उमैर अहमद राना, वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। थैंक यू जी, थैंक यू। तो उमैर अहमद राना, जैसा कि आपकी नज़र है यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात, मुकाबले के इम्तहानात और एजुकेशन सेक्टर पे आप फोकस्ड हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुकाबले के इम्तहानात यानी कि CSS 2019, इसमें जो जिन उम्मीदवारों ने शिरकत की और इनके नताइज, इसके हवाले से आप के क्या ख्यालात हैं? CSS 2019 के इम्तहानी नताइज भी गुज़िश्ता साल से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। इस साल 14,521 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तहान में हिस्सा लिया था। अगर आप नताइज की शरह देखें तो कामयाबी का जो तनासुब है वो इस साल भी 2.51 सिर्फ 2.51% रहा। यानी कि 14,521 उम्मीदवारों में से रिटन इम्तहान का पास करने वाले 372 उम्मीदवार थे। अब इन 372 उम्मीदवारों ने जब वाइवा दिया तो उसमें से 7 कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया गया। यूं 365 उम्मीदवार क्वालिफाई करार पाए। इन कामयाब उम्मीदवारों को जब एलोकेशन की गई तो इन 365 उम्मीदवारों में से सिर्फ 214 खुशनसीब उम्मीदवारों को ही महकमे अलाट हो सके। अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करें तो 214 कामयाब उम्मीदवारों में से 85 ख़वातीन ने कामयाबी हासिल की, जबकि 132 मर्द उम्मीदवार या मेल उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर पाए। यूं गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कामयाबी का तनासुब एक तो बहुत कम था, दूसरा एक ट्रेंड था जो देखने में आया कि ख़वातीन की शमूलियत या उनकी शरह गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज़्यादा रही। उमैर, जैसा कि आपने ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से आदाद व शुमार दिए, और जिसमें हम देखते हैं कि 214 कामयाब उम्मीदवार और उनमें से 82 जो है वो ख़वातीन उम्मीदवार, तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 38% का तनासुब है। यानी कि ओवरऑल जो 38% ख़वातीन कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की है। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि ख़वातीन की शमूलियत और इस इम्तहानी निज़ाम में, तो क्या ख़वातीन आगे आ रही हैं? बिल्कुल जी, CSS 2019 के अगर आप ट्रेंड्स को देखें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत ये शरह 10 से 12% बढ़ी है। यानी इस साल अगर 38 पॉइंट समथिंग या 38% ख़वातीन ने कामयाबी हासिल की है, तो इसका मतलब है कि एस्पायरेंट्स की तादाद, ख़वातीन एस्पायरेंट्स की तादाद एक तो बढ़ रही है, फिर ख़वातीन ने कौमी, सियासी या इंतज़ामी अमूर के अंदर ज़्यादा जो है ना दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। पहले चंद एक शोबे थे जिनको ख़वातीन के हवाले से समझा जाता था कि ये काम टीचिंग है तो ख़ातून कर लेगी, नर्सिंग है तो उस महकमे में चले जाएंगे, डॉक्टर्स बन जाती थी ख़वातीन। लेकिन अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है ना वो तक़वियत पा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि पुलिस के अंदर बेशतर ख़वातीन SPs हैं जो कि लाइमलाइट में हैं गुज़िश्ता कई सालों से। फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो बलूचिस्तान में भी अपनी खिदमात से अंजाम दे रही हैं, पंजाब और दीगर सूबों में भी दे रही हैं, और जो प्रोमिनेंट फिगर्स के तौर पे जिनको मतलब देखा जाता है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। यानी ये एक ओवरऑल देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेसिव फिगर है। 40% ख़वातीन की मुकाबले के इम्तिहान में शमूलियत, ये खुश आइन चीज़ है इस हवाले से। उमैर, जब हम इसकी सेगमेंटेशन देखते हैं या इसको कोटा सिस्टम पे देखते हैं, तो आप समझते हैं कि क्या चारों सूबों का, पाकिस्तान की जो चारों इकाइयाँ हैं, और हम 5वीं गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लें या फाटा का एरियाज भी शामिल कर लें, तो आप इसकी सेगमेंटेशन को, कैंडिडेट्स की कामयाबी को और इस सारे तनासब को, जो कि आप फिगर्स आप देंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, पंजाब आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो आम तौर पे तासुर यही है कि चूँकि तालीमी मौक़े यहाँ ज़्यादा हैं, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का जो मेयार है वो बाकी सूबों की निस्बत बेहतर है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अमाउंट है स्टूडेंट्स की जो पैदा होती है और जो मुकाबले के इम्तिहान में शिरकत करती है। मतलब अगर आप 2019 के नताइज देखें तो 365 उम्मीदवारों में से 253 का ताल्लुक़ सिर्फ पंजाब से, और ये एक बहुत बड़ी रेशो है। लगभग 60% उम्मीदवार पंजाब से बनते हैं।
اگر آپ اسی لحاظ سے دیکھیں کے پی کے اور سندھ کی شمولیت بھی 47% اور 36% ہے، لیکن اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں جو اس وقت سب سے زیادہ پسماندہ ہے، جو انتظامی لحاظ سے جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں سے لوکل امیدوار آئیں جو جا کے اپنے اپنے صوبوں میں انتظامی معاملات دیکھیں، حالات ٹھیک کریں، لیکن اس صوبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس 365 کامیاب امیدواروں میں سے صرف 9 امیدوار جو ہیں وہ بلوچستان سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ مطلب اگر آپ اسے دیکھیں تو جو پہلے 100 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں یا پہلے 90 امیدواروں میں بلوچستان کا ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں جس نے جگہ بنائی ہو اپنی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر آپ مزید ڈیوائیڈ کریں تو گلگت بلتستان اور فاٹا کے کامیاب امیدواروں کی شرح سال 2019 کے امتحانی نتائج میں 12% رہی ہے، یعنی وہ بھی بلوچستان سے 3% زیادہ ہے۔ تو عمیر، جیسا کہ آپ نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا کہ جو ٹاپ 100 جو کینڈیڈیٹس ہیں مقابلے کے امتحان میں یا سی ایس ایس کے اندر جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو ان کا تعلق کن تعلیمی اداروں سے ہے؟ دیکھیں جی، رجحان کبھی سی ایس ایس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ گریجویٹ کریں اور اس کے بعد مقابلے کا امتحان دیں اور ایک اچھی پوسٹ پہ انتظامی معاملات کی پوسٹ پہ بیٹھ جائیں اور صوبے کے انتظامات کو دیکھیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ رجحان تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک تو اس میں ہماری ایلیٹ کلاس کی شمولیت پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں لیڈ تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس زیادہ جگہ پا رہے ہیں۔ اگر آپ 2019 کے نتائج کو دیکھیں تو پہلے 100 امیدواروں کے اندر 15 طالب علم ہیں جن کا تعلق لاہور کی لیڈ ترین یونیورسٹی لم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 طالب علم ہیں جن کا تعلق نسٹ سے ہے، 5 طلبہ ہیں جن کا تعلق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ہے۔ اس کو اگر آپ مزید پاکستان سے باہر جائیں تو 2 امیدوار ہیں جن کا تعلق لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور جس طالب علم نے سی ایس ایس 2019 کو ٹاپ کیا ہے رانا حیدر، وہ جارج یونیورسٹی واشنگٹن کے پڑھے ہوئے ہیں۔ عمیر، جیسا کہ آپ نے گفتگو کی، ہمیں ایک رجحان اور نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ طالب علم اور میڈیکل کے شعبے سے آئے ہوئے لوگ بھی مقابلے کے امتحان میں یعنی سی ایس ایس میں اپیئر ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی سالوں تک تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ نے ان کے اوپر اچھے خاصے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں، تو ان کی اپیئرنس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں سول سرونٹ بننا پسند کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ڈسٹربنگ فینومینا ہے کہ جب حکومت آپ کے اوپر ایک ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرتی ہے، اس کے بعد آپ پروفیشنل ڈائیورژن لے لیتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، اتنے سالوں کی محنت کے بعد، اتنے پیسے کے اخراجات کے بعد انجینئر بن جاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اب سی ایس پی آفیسر بننا چاہیے، تو آپ اس فیلڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2-3 جو فیکٹرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ زیادہ ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں بیشتر جو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بنتے ہیں اس میں جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے وہ ان کا فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ ایڈمنسٹریٹو لیول کی کوئی جاب ہونی چاہیے، تو وہ پھر اس طرف سوئچ کرتا ہے۔ جہاں تک انجینئرنگ کا تعلق ہے تو انجینئر کے لیے پھر بھی سی ایس ایس کے شعبے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہے۔ مطلب اگر ایک میکینیکل انجینئر ہوگا تو وہ ریلوے کے محکمے میں ایلوکیشن کر سکتا ہے، وہ ایک اچھا آفیسر بن سکتا ہے۔ ایز فار ایز یہ جو ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کی بات ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کل کو سیکٹری ہیلتھ لگے گا یا ہیلتھ سے ریلیونٹ شعبے میں ہی بیٹھے گا، اس کو ایڈمنسٹریٹو کام کرنے ہیں، تو اس کی وہ پوری ایم بی بی ایس کی پڑھائی، وہ ساری جو ایجوکیشن ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ رجحان جو انجینئرز اور ڈاکٹرز کا ہے، اس سے سوسائٹی کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ جس ملک میں ہر 1200-1300 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جب یہ پروفیشنل سوئچ کرتا ہے تو اس سے یہ گیپ مزید بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ نے جہاں پہ صوبوں کا کوٹا رکھا ہے، خواتین کا کوٹا رکھا ہوا ہے، ڈس ایبل کا کوٹا رکھا ہے، تو وہاں پہ ایک پروفیشنل کوٹا بھی جو ہے نا وہ ڈیوائز کرے، جس میں جو ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس طرح کی اور دیگر آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس کو کہہ لیں، وہ تاکہ ایک مخصوص اماؤنٹ اس میں حصہ لے سکے، باقی
سوشل سائنسز جن کی سی ایس ایس کے بعد بے تحاشا ضرورت پڑتی ہے وہ اسٹوڈنٹس آگے آ سکے. مطلب نیچرل سائنسز آج بھی سوشل سائنسز سے آئسولیٹ کر کے دیکھی جاتی ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بہت کم ہوتے ہیں, ان کو اس طرح سے آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ نکمے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو اس فیلڈ میں زیادہ ہونا چاہیے, پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ہونا چاہیے, پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ہونا چاہیے. اتنے ہی اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کرنے کے بعد یا سی ایس ایس میں یا تو اپیئر نہیں ہوتے یا بیچارے کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں؟ ایک دو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز یا ان اسٹوڈنٹس کا اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا ایج یہ ہوتا ہے کہ یہ 18 گھنٹے تعلیم کے عادی ہوتے ہیں, پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. یہ بیچارے پڑھتے ہیں, اسی پیس پہ پڑھتے ہیں, سی ایس ایس کلیئر کر جاتے ہیں. پھر ان اسٹوڈنٹس کو جب سبجیکٹ سلیکشن کرنی پڑتی ہے تو یہ باٹنی یا میڈیکل سے ریلیونٹ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ اس کو پک کرتے ہیں. آلریڈی انہوں نے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں, انٹری ٹیسٹ کلیئر کیے ہوتے ہیں, اس پہ ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور یہ سی ایس ایس کلیئر کر جاتے ہیں. ان کو صرف اور صرف جو لازمی مضامین ہیں اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ ان کے لیے ایزی ٹاسک ہو جاتا ہے. جبکہ دیگر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیچارے انہیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ آ کے وہ انہیں کمپیٹ نہیں کر پاتے. عمیر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ نے تفصیلات سے اور ہمارے چبھتے ہوئے سوالوں کا جواب دیا. اور ابھی تک ویورز, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کیمپس کوریڈور سے جڑے رہیے, کیونکہ تعلیم سے جڑی ہر اہم ترین خبر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.